أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ حضرات، یہ سورۃ الضحیٰ ہے اور سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو جمعہ جو ہے آپ سے تمام حضرات کو مبارک۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہر ایک خوشی کے موقع پر ہمیں واعظ و نصیحت کر کے ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کا قدرتی طور پر ایک ایسا نظام اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان والے جو مومن ہیں وہ آج تک ایمان پہ باقی ہیں۔ یاد رکھو، عام مسلمان مطلب انسان میں اگر ایمان ہٹا دے تو انسان کے اور جانور کی زندگی میں کچھ بھی فرق نہیں۔ صرف ایمان ہی ہے جو انسان اور جانور میں فرق کرنے والا ایک اللہ کی طرف سے ایک انہیں تحفہ ہے، سمجھے۔ اور کیونکہ ایمان کی لذت جو ہے ایمان والے ہی جان سکتے ہیں کہ ایمان مومن کو کس مقام تک پہنچانے والا ہے۔ اب جو ایمان کی حقیقت نہیں جاننے والے ہیں وہ لوگوں کو جو ہے نا دنیاوی مادی زندگی، مادی دنیا بہت معنی رکھتی ہے، مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دلوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اس قدر جو ہے نا دنیا کی جو محبت ہے اس قدر نکال دیا کہ قیصر و کسریٰ کے تاج بھی صحابہ اکرام کے پاس آئے تو صحابہ اکرام اس کی پرواہ نہیں کرے، غلاموں میں تقسیم کر دی۔ اور یہاں پہ حضرت قبلہ عالم کے دربار میں حضرت قبلہ عالم کے جو ساتھیاں تھے انہوں نے دنیا کی ہر عیش و آرام کو، عیش و عشرت کو چھوڑ کر جو ہے نا صرف حضور کے عشق و محبت میں پوری زندگی لگا دی۔ تو بہرحال یہ جو سورہ ہے سورہ ضحیٰ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنے والا سورہ ہے۔ یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جس قدر مسلمان پہچانے گا تو مسلمان کو اپنا مقام بھی سمجھ میں آئے گا، اور یہ بات لازم اور ملزم کی طرح ہے۔ حضور کا مقام سمجھ میں آیا تو اس کو اپنا مقام سمجھ میں آیا، یا پھر اپنا مقام سمجھ میں آیا تو پھر حضور کا مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، حضور اکرم حضرت علی کا قول کیا ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ تو بہرحال جو ہے نا یہ جو سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والضحیٰ قسم ہے ضحیٰ کی، واللیل اذا سجا اور رات کی جب وہ چھا جائے یا سکون والی بن جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہے آپ کی اولیٰ سے، یعنی آپ کے آنے والے اگلی جو زندگی ہے موجودہ حالت سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب اللہ آپ کو ایسے عطا دے گا، آپ کو ایسے عطا فرمائے گا کہ رب فترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو جگہ نہیں دی اس کو، ووجدک ضالا فہدیٰ، اور جب آپ کو اس نے آپ کے اللہ کی محبت میں غرق پایا تو آپ کو ہدایت دی، ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور جب آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کیا، فأما الیتیم فلا تقہر، بس آپ جو ہے نا یتیم کے ساتھ ہے نا مطلب یتیم کے ساتھ جو ہے نا سختی نہ کریں، وأما السائل فلا تنہر، اور سائل کو سوال کرنے والوں کو نہ جھڑکیں، وأما بنعمت ربک فحدث، اور جو کچھ نعمتیں آپ کے رب کی ہیں بس اس کو بیان کریں۔ تو یہ چھوٹی سی صورت ہے مگر بڑی جامد والی صورت ہے۔ یاد رکھو جس طرح ہمارا تعلق جتنا قرآن سے گہرا ہوگا ہمارے ایمان میں قوت اتنی ہی بڑھے گی، اور ایمان میں جتنی قوت بڑھتی ہے ایک مومن دنیا پہ اسی طرح غلبہ پاتا ہے۔ ایمان میں اگر کمزوری آ جائے، محل بنا کے بھی اور بڑے بڑے ملکوں پہ حکومت کر کے بھی دجال کی غلامی میں جینا پڑتا۔ ایمان اگر کمزور رہا، محل بنا کے بھی بڑے بڑی حکومتیں کر کے بھی بڑے بڑے ملکوں پہ حکومت کر کے کس کی غلامی میں جینا پڑتا؟ دجال کی غلامی میں جینا پڑتا، جس کا ثبوت آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ جو دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کو دجال کی غلامی کا طوق ایسا پڑا ہوا ہے، ہل نہیں سک رہے حکومت۔ تو حضرت قبلہ عالم ایک دجال کا ذکر آیا تو دجال کی جب حقیقت حضرت قبلہ عالم کو معلوم ہوئی تو تحقیقات کرے تو 300 سے زائد احادیث جو ہے نا دجال کی حقیقت کو بیان کرنے والی آپ کے سامنے نظروں کے سامنے آئی، مگر دجال سے مقابلے کے لیے جب آپ احادیث پہ غور کریں ڈھونڈیں، صرف ایک حدیث آپ کو ملتی ہے، الفقر فقری والفقر منی، فقیری مجھ سے ہے اور مجھے فقیری پہ فخر ہے۔ تو ایک ایسا ہتھیار ہے، آج پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ ہتھیار غائب ہے، ڈیلیٹ ہے۔ فقیری کا جو ہتھیار ہے ڈیلیٹ ہے۔ اب علماء تو تنخواہ پہ جی کے ان کو ہے نا ایک تنخواہ جو ہے نا امامت کی ہو یا مدرسے کی تعلیم کی ہو وہ ثواب سمجھ کے تنخواہ لے رہے، اور مشائخین تو بڑے بڑے بلڈنگاں بنا لے رہے، اب ان کے اندر فقیری کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ اب علم جو ہے نا بزرگوں کا علم بیان کرتے ہیں مگر فقیری سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ تو بہرحال یہ فقیری کا جو ہتھیار ہے یہ ہتھیار صرف اور صرف اس خانقاہ میں ہے، اور یہ ایسا ہتھیار ہے کہ دنیا کی ہر طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہر طاقت، مگر ہم کو اس فقیری کی نعمت کی قدر کرنا چاہیے۔ اور فقیر گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود فقیر گر ہے، حضرت قبلہ عالم کا وجود فقیر گر ہے، تو اس وجود کی قدر کرتے ہوئے ہماری اپنی فقیری کو سمجھ کے اس کا جو ہے نا مطلب اس فقیری سے زیادہ ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور دین کو بھی فائدہ دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پہ ضحیٰ کا جو وقت ہے، آپ کو سورج جب شروع میں نکلتا تو وہ ضحیٰ کا وقت نہیں کہلاتا، بلکہ 1-2 گھنٹے کے بعد مطلب وہ سورج کو جب ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے صبح کے طلوع ہونے کے سورج کو، مگر اس میں تھوڑی دیر کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ایسی تاب آ جاتی کہ ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ تو وہ وقت کا نام ضحیٰ ہے، دن کے اس وقت کا نام
ضحیٰ ہے، جس میں سورج کی ہم سورج کو اپنی آنکھوں سے براہ راست ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں پر ہے نا حضرت قبلہ عالم بھی اس کی تشریح فرمائے کہ ایک وقت اسلام کا ایسا ہوگا کہ پوری دنیا میں جو ہے نا، جیسا ضحیٰ کے وقت پوری دنیا پہ روشنی چھا جاتی، اس طرح اسلام پوری دنیا میں چھا جائے گا، پوری دنیا میں چھا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ جو مدت ہے 300 سال کے ہیں، شہادت کے 300 سال کا زمانہ ہے، جس میں اسلام ایسا آب و تاب سے دنیا میں پھیلے گا کہ دنیا کے سپر پاور طاقتیں رکھنے والی بھی اسلام کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ اسلام کس کی صورت میں پھیلا؟ صحابہ کی صورت میں پھیلا اسلام۔ اسلام کوئی کتاب میں لکھا ہوا مضمون کا نام نہیں، بلکہ چلتے پھرتے قرآن پہ عمل کرنے والے وجودوں کا نام اسلام ہے۔ چلتے پھرتے عمل کرنے والے ایک جماعت کا نام ہے جو قرآن کے مرضی پہ چلنے والی ہے۔ اس جماعت کا جو رہبر ہے، وہ رہبر اور وہ جماعت جب دونوں ایک کٹھا دنیا میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ وجودوں کا نام اسلام ہے۔ تو رہبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، اور اس جماعت اس رہبر کے جو ساتھیاں ہیں ان کا نام صحابہ اکرام۔ تو یہ دو وجودہ جب ہے نا، یہ دو جب وجودہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہے نا اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو والضحیٰ قسم کھا کے بول رہا اللہ تعالیٰ۔ ایک بات ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو جو پیشن گوئیاں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، دنیا نے، تاریخ نے اس کو سچ ہوتے ہوئے ساری دنیا نے دیکھی۔ اس کو ایک پیشن گوئی بھی ہے نا اس کی جھوٹی ہوتی دنیا نے نہیں دیکھی۔ تو یہ اللہ کا کلام ہونے کا سب سے واضح ثبوت ہے، اللہ کا کلام ہونے کا۔ اور اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اور قسم ہے رات کی جب وہ سکون میں آ جائے۔ رات کی چھا جانے کو بولتے ہیں، جب رات گہری ہو جائے تو سناٹا چھا جاتا ہے۔ سجا کے معنی سناٹا چھا جانا، سکون میں آ جائے۔ تو اب اس میں حضرت قبلہ عالم کیا فرمائے؟ فیض عوج کے 1000 سال کا جو زمانہ ہے، اس میں اسلام کی جو ترقی ہے، اسلام کا جو عروج ہے، کیونکہ حضرت قبلہ عالم فرمائے ہر چیز میں عروج اور زوال، عروج اور زوال، زگ زیگ، ایسا موجے جیسے ہوتے نا، ایسا عروج اور زوال۔ مگر یہ عروج اور زوال جو ہے نا ختم ہونے کی دلیل نہیں، آگے بڑھنے کی دلیل ہے۔ ایک نوجوان ایجوکیشن میں پڑھ رہا ہوں، ایک آدمی ہے نا کسی نہ کسی چیز میں ترقی کر رہا، تو رات اس کی ترقی کو روکتی نہیں، بلکہ رات صرف اس کو ہے نا قوت پہنچانے کے لیے ریسٹ کا کام، ریسٹ اس کو مل گیا تو قوت مل جائے، پھر صبح ہو گئی تو پھر جدوجہد پھر جاری، پھر آگے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اسلام میں ایک زوال کا جب وقت آ گیا تو دنیا یہ گمان کر رہی کہ اب اسلام کا نام نشان مٹ جائے گا دنیا سے، کیونکہ مسلمانوں کا ایمان ہم مسکے میں سے بال نکالے جیسے سب کا ایمان نکال لے رہے۔ ارتداد کا ایک زمانہ آیا مسلمانوں پہ 1924 میں، 9 لاکھ مسلمانوں کو مرتد کر دیا گیا، آریہ بنایا گیا، 70,000 مسلمانوں کو عیسائی بنایا گیا۔ آج بھی پھر ارتداد کا دور پھر زور پکڑ رہا ایتھیسٹ لوگوں کی طرف سے۔ تو لوگ یہ سب گمان کر رہے کہ اب اسلام ختم ہو جاتا۔ تو یاد رکھو یہ عروج اور زوال کا مسئلہ کیا ہے؟ صرف آگے بڑھنا اس میں پناہ ہے، اسلام ختم ہونے والا نہیں۔ تو فیض عوج کا زمانہ کیا ہے؟ صرف انہیں ایک ریسٹ کا ٹائم ہے، پھر شہادت کا زمانہ ہے، تو پھر اسلام اپنے ان طاقتوں کے ساتھ پھر دنیا میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ تو یہاں پر ہے نا ایک اہم بات ہے جس کو حضرت قبلہ عالم اپنے اشعار میں جو ہے نا اس پس منظر کو پیش کرے۔ کیا آپ بتائے بولتا حضرت قبلہ عالم؟ پہلے میں وہ اشعار آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ تو ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلی نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔
تو یہ دعا کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت پڑی، یا پھر اللہ یہ تسلی کیوں دے رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یعنی وہ کون سی تکلیف تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی وجہ سے اللہ فرما رہا کہ آپ کو نہیں چھوڑا میں، آپ سے ناراض نہیں ہوں؟ ایک کون سے وقت کا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت میں تھے تو جس کی وجہ سے تسلی دے رہا اللہ تعالیٰ، آپ کو اطمینان بخش رہا؟ تو وہ حالات حضرت قبلہ عالم تحریر فرمائے کہ شہادت کا زمانہ، اسلام کے غلبے کا زمانہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا زمانہ ہے، فیض اود میں اسلام پھر زوال پذیر ہو رہا، تو پھر آخری جو غائب کے جو 1000 سال کا جو آخری ایام ہے، یعنی آخری حصہ غائب کے زمانے کا جو آخری حصہ ہے، مطلب غائب کی آخری صدی سمجھو، تو اس وقت کی جو مسلمانوں کی جو حالت تھی انتہائی کمزور ہو گئی۔ کمزور بولے تو فزیکل باڈی کمزور نہیں، ولایت سے محروم، دنیا میں ہے نا دنیا کی ہرس و ہوس میں مبتلا، اور دجال کی جو ترقی کو دیکھ کے فریفتہ، اور یہ سمجھے کہ بھائی یہ ہم تسبیح پکڑ لے کے ذکر کر لے کے یہ کر لے کے ہم اپنا اب تک وقت برباد کر رہے تھے، دیکھو سائنس کی ترقی کی وجہ سے دنیا کیسا ترقی کر رہے، ہم لوگ آئے مسلمان آئے اسلام ہمارے کو ہے نا وہ ذکر میں کر کے پسماندہ رکھا، ایسی ہے نا ذہنوں میں پستی آ گئی۔ تو ہوا کیا، جہاں مسلمانوں کا اقتدار تھا، مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، مسلمانوں کی قوتیں تھیں، مسلمان کے نام سے دنیا کانپ رہی تھی، دھیرے سب خوف جاتا گیا، ایمان کمزور تو ان کا رعب بھی ختم، ایمان کمزور مسلمانوں کا رعب دبدبہ ختم۔ اب اس کے بعد مسلمانوں پہ ایسا 1924 میں ایسا پلٹا کھایا دنیا کا نقشہ، آپ اٹھا کے دیکھو تاریخ کہ مسلمانوں کی جو خلافت تھی، یہ عثمانی سلطنت، اس کا پورا شیرازہ بکھر گیا، پوری سلطنت ختم ہو گئی، مسلمان پوری دنیا میں سپر پاور کی حیثیت سے جو تھا اس کی سپر پاور حیثیت ختم ہو گئی۔ تو وہ جو زمانہ حضرت مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ غیب کی خبر دینے والا تھا، مستقبل کے علم دینے والا تھا، تو وہ نظارہ جب آپ کو دکھایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر روتے رہے۔ آپ وہ کیفیت مسلمانوں کی اس زمانے کیفیت کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، آپ کو نیند نہیں آئی۔ تو اس وقت ہے نا وہ کیفیت جب آئی تو آپ اس کو حضرت میں اپنے نشاط الاخری میں قلم بند کرے، آج کے حال کو فرمایا رسول اللہ نے، میری امت پہ اندھیرے کا زمانہ ہوگا، آپ روتے رہے ایک رات غم امت میں، سارا جگ فتنے دجال کا پھیرا ہوگا، چھوڑ قرآن کو امت جب پریشان ہوگا کثرت پہ بھروسہ گم ہو ایمان ان کا، خس و خاشاک سے اڑتے رہیں گے سارے، یا الہی مجھے دکھ ہے تو میری امت کا، تب ہی یوتی کا کہا اور فترزہ بولا کہ عطا ایسی کروں گا کہ تو راضی ہوگا، اس زمانے میں جو دیتا ہے عطا ہے اس کی، یعنی تبلیغ و ہجرت و جہاد ہی ہوگا، بس اسی ذریعے سے اسلام کا غلبہ ہوگا، پرچم اسلام کا کل ہند پہ لہرائے گا۔ پوری ضحیٰ کی تفسیر حضرت نے ان اشعار میں بند کر دی، پوری ضحیٰ کی تفسیر۔ تو اب یہاں پر ہے نا تو ایک رات روتے رہے غم امت میں، یا الہی مجھے دکھ ہے تو اس امت کا، خس و خاشاک کی طرح اٹھتی رہے گی سارے، یا الہی مجھے دکھ ہے تو میری امت، خس و خاشاک کی طرح۔ ایمان ختم ہو گیا تو سمجھ جانا کہ کیا مثال دیتے تھے معلوم مبلغین، کیونکہ آج کے دور میں گاؤں میں رہنے والوں کو مثالیں بہت جلدی سمجھ میں آتے، شہروں میں رہنے والوں کو نہیں سمجھ میں آتے۔ گرما کے موسم میں تالابہ رہتے بہت گاؤں میں بڑے بڑے، جیسا پانی سوکھتا گیا تو بالکل پانی کم رہا تو مچھلیاں جو ہے نا ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی پانی کے اندر، تو پورے پرندوں کو مچھلیاں کھلے طور پر نظر آتے، تو پرندوں کا ایک ہجوم آتا، آ کے مچھلیاں پکڑ لے کے چل جاتا۔ تو وہ ہے پانی، کیا ہے ایمان فرمائے، اور پانی کم ہو جانا تو مطلب
مچھلیاں نظر آنا، مسلمانوں کی کمزوری دنیا کو سمجھ میں آ جانا۔ جب مسلمانوں کی کمزوری دنیا کو سمجھ میں آ گئے تو جیسا چیل کوے جب آپ مچھلیوں کو اڑا لے کے چلے گئے، ایسا ظالم قوم مسلمانوں پہ مسلط ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ مسلمانوں کو جو ہے نا ان کے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کے اپنے ایمان میں ارتقاء کے لیے لاوارث نہیں چھوڑتا، کیونکہ یہی ایک امت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کر اللہ کا نام باقی رکھنے والی ہے۔ اگر یہ امت بھی اگر بے نور ہو جائے، اس امت میں سے بھی اگر ہے نا ایمان نکل جائے، تو پھر جنگ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرمائے تھے، وہ دعا اللہ کو یاد ہے؟ کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں؟ 313 صحابہ تھے، دشمن 1000۔ کیا فرمایا؟ یا اللہ یہ میری مٹھی بھر جماعت ہے، اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ختم ہو جائے تو قیامت تک جب تک زمین آسمان رہے گا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ الفاظ اللہ کو آج بھی یاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، اللہ کو اس الفاظ کی آج بھی غیرت ہے، آج بھی غیرت ہے اللہ تعالیٰ۔ تو پھر اللہ کیا کرا؟ یعنی صحابہ اکرام کی مٹھی بھر جماعت کو 1000 پہ غلبہ دے کے بتایا۔ تو اس وجہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کبھی بھی بے یار و مددگار چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ ما ودعک ربک وما قلی، اس میں کیا نہیں چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہے، تو بتانا ہی ہے کہ وہ حالات دیکھ کے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالات بتائے گئے تو آپ کا دل اضطراب میں آ گیا، بے قرار ہو گیا، روتے رہے اللہ کے دربار میں اور اللہ سے گڑ گڑاتے رہے، یا اللہ کیا تو میری امت کو چھوڑ دیا؟ کیا تو میرے سے ناراض ہے؟ کیا میرے کو چھوڑ دیا؟ کیا میری امت کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا تھا؟ تو پھر اللہ کیا فرمایا؟ ما ودعک، نہیں چھوڑا ربک، آپ کے رب نے، وما قلی، اور نہ آپ سے ناراض ہے، آپ سے ناراض بھی نہیں۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا؟ وَلَلْآخِرَةُ، آخرت بہتر ہے، لَكَ، آپ کے لیے، آپ کی ذات کے لیے آخرت بہتر ہے، آپ کی ذات مبارکہ کے لیے۔ کس سے؟ من الاولیٰ۔ تو یہاں پر کیا ہے معلوم ہے؟ اب تفسیر کرنے والے قادیان والے کیا کریں، مرزا صاحب کے دور کو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بہتر ہے کہ بتانے کی کوشش کرے، تو حضرت قبلہ عالم سمجھائے، بہت دلائل دے کے سمجھائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بہتر کسی کا دور ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ 21 سال کی پیریڈ میں، نبوت کے 21ویں سال میں مکہ فتح ہو جاتا، کفر کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا، مکہ سے جڑ سے خاتمہ ہو جاتا۔ کسی نبی کی تاریخ میں اللہ کے دین کی اتنی قلیل مدت میں غلبے کی کوئی تاریخ نہیں یاد ہوتا، اتنی چھوٹی سی مدت میں نا مکمل طور سے نا بت پرستی کا خاتمہ زمین سے نہیں بلکہ دلوں کے اندر سے بھی اور زمین سے بھی خاتمہ ہو گیا، کسی کی تاریخ میں نہیں ہے، کسی تاریخ میں نہیں۔ تو بتانا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کفر کا خاتمہ کرے اور خلفائے راشدین جو اپنے ہمرنگ صحابہ کو تیار کرے، تبلیغ، ہجرت، غزوہ، جہاد، یہ اسلام کی وہ اعمال ہے جس سے اسلام غلبہ پاتا۔ تبلیغ، ہجرت، غزوہ، جہاد، یہ وہ اعمال ہے جس سے مومنوں کی جماعت اللہ کے ہمرنگ بنتی۔ کیا مومنوں کی پوری جماعت ایک بندہ نہیں، پوری جماعت ہمرنگ بنتی۔ فلم تقتلہم ولکن اللہ قتلہم، فلم تقتلہم، کس کو برا؟ اللہ صحابہ کو برا، تم نے قتل نہیں کیا۔ جنگ میں ایک صحابی لڑتے کیا؟ جنگ میں ایک جماعت ہے صحابہ۔ فلم تقتلہم، کافر میں تم نے قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ جو صحابی کافر کو قتل کرا، اللہ کیا برا؟ میں قتل کرا۔ بیک وقت ہر صحابی میں اللہ ہے، بیک وقت ہر صحابی میں اللہ ہے۔ تو تبلیغ، ہجرت، غزوہ، جہاد، یہ 4 عمل ایسے ہیں
جس سے مومن کی جماعت اللہ کے مظہر بنتی. اس واسطے اللہ اللہ فی اصحابی، ہر خطبے میں خطیب بولتا اللہ اللہ فی اصحابی. ہر صحابی میں اللہ تھا، ہر صحابی میں اللہ تھا. دنیا اللہ کو دیکھنا دکھاؤ بول رہے. آج دنیا کے جو مخالفین ہیں، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، کدھر ہے بتا. پورے مولویاں پریشان اللہ کو بتانے کے واسطے. مشائخ تو میدان میں نہیں آ رہے، کہاں سے بتائیں گے؟ مولویوں کا اللہ سے تعلق نہیں، اور مشائخ تو بالکل جو ہے نا کرا ہو کے بیٹھے ہوئے، کہاں سے بتائیں گے اللہ کو؟ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ اللہ فی اصحابی، کون یہ اللہ اللہ فی اصحابی بنانے والا وجود کون ہے؟ آقا دو جہاں احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے. اس وجود کی صحبت میں ہی وہ صحابہ کی جماعت، وہ رنگ والی جماعت تیار ہوتی. تو یہاں پر ہے نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ میں تو سمجھائے کہ آخرت اور اولا، اس میں نا حضور کے مقابلے میں ان کا مرزا صاحب کا دور بہتر ہے کہ وہ لوگ اعلان کرے. تو حضرت نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مرزا صاحب آ کے دنیا میں کیا ہوا نہ ہے نا خادین میں بت پرستی جیسے کہ ویسے باقی، اور جو ہے نہ دین کا غلبہ، نہ کوئی ہے نا مرزا صاحب سے کوئی دوسرا کوئی وجود جو ہے نا کوئی مسیح انبیاء نہیں بنا. تو مگر ہے نا یہاں پر جو ہے نا ایک لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک لفظ سے نا ان کی تفسیر کو الٹ دیے. لکا کا لفظ ہے، لکا کے لفظ کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ، آخرت بہتر ہے، لکا آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو آخرت کے مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخرت کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو مالک بنا دیا اللہ. اب اس کے بعد فرما رہا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مالک ہے اولا اخرا کے، اولا اخرا کے آپ مالک ہیں. اب آپ کو یا آپ کے وجود کو یا آپ کے دین کو کون سی جماعت زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے؟ اولا کی جماعت یا اخرا کی جماعت؟ تو اس میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تو یہاں پہ اللہ بتا رہا کہ یہ جو فیض جاوید کا جو نظارہ دکھایا گیا، جس میں امت دجال کے فتنے کی وجہ سے خس و خاشا کی طرح اٹھتے رہیں گی، تو اس وقت ایک جماعت جو چوتھے آسمان والی جماعت ہے، تو وہ جماعت سے تھوڑی بہت جو ہے نا دجال کے مقابلے میں تھوڑی بہت کامیابی ملی. مگر اب اللہ بتا رہا کہ وہ کامیابی جو دجال کے مقابلے میں جو ساتویں آسمان کی جو جماعت ہے، اس سے بہتر جو ہے نا اس کے بعد جو آخرت میں یہ اولا کی جماعت ہے، اس کے بعد جو آنے والی آخرت کی جماعت ہے، وہ جماعت آپ کے دین کو زیادہ فائدہ پہنچائے گی. یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹایا نہیں جا سکتا. مطلب کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام دین اسلام کو اتنا نہیں فائدہ پہنچائے جتنے یہ جماعت فائدہ پہنچائے. ایسا کبھی بھی مفہوم نہیں آتا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں. اب حضور کے دین کو کون سی جماعت زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے؟ تو حضرت قبلہ اس کا پس منظر کیسا پیش کرے؟ فیض اول سے بہتر ہے مسیح کا زمانہ، اور اس سے اعلیٰ ہے بعثت ثانیہ، اس سے اعلیٰ. تو مطلب فیض اول سے زیادہ فائدہ کس سے پہنچا؟ مسیح کے جماعت سے پہنچا. اس سے زیادہ اگر فائدہ پہنچا تو وہ حضرت قبلہ عالم کی جماعت سے پہنچا. تو وللآخرت کا جو آخرت والی جو جماعت ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ میں آخرین کی جو جماعت ہے، یہ حضرت قبلہ عالم کی یہ جماعت ہے جو دین اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائی. تو اس وجہ سے یہاں پہ کیا فرق وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عطا ایسی کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اب یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظارہ بتایا گیا فیض جاوید کے بعد کا، جو آخر فیض جاوید کے آخری صدی 300 سال شہادت کے، 1000 سال غائب کے، اور غائب کے آخری صدی میں دجال کا عروج، دجال کی پوری دنیا میں چھا جانا. تو وہ نظارہ جب حضور کو بتایا جاتا آپ کا دل ہے نا بے اضطراب میں آ گیا، آپ تڑپ کے دعا کریں. تو اس کے بعد اللہ تسلی دیتا کہ ماں ودہ کا نہیں آپ کو چھوڑا، رب کا وما قلا ناراض ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آپ کو ہے نا فیض جاوید کی جماعت سے بھی زیادہ فائدہ پہنچانے والی ایک جماعت ہوگی، چوتھے آسمان والی، اس سے بہتر جو ہے نا یہ بعثت ثانیہ والی جماعت ہوگی. تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اللہ عطا ایسی کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے.
تو اب حضور کی رضا کس میں ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مادی دولت کے مسلمانوں کے پاس جمع ہو گئے تو اس سے خوش ہونے والے کیا؟ نعوذ باللہ. مادی دولت اگر مسلمانوں کے پاس ڈھیر بھی لگ گئے تو ایک کبھی بھی رسول اللہ کی خوشی کا سبب نہیں بن سکتی. تو حضور کو راضی کرنے والی وہ کون سی نعمت ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والی جو جماعت تھی وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی. وہاں پہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ رسول اللہ کو راضی نہیں کر سکے. قیصر و کسریٰ کے تخت حضور کو خوش نہیں کر سکے. تو خوش اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کرے تو فقراء اسلام صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے. دنیا کو لات مار کے فخری اختیار کر کے اور پورے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چل کر تبلیغ، ہجرت، غزوات، جہاد، یہ 4 عمل جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ کر کے اپنے وجود کو حضور کی ذات میں فنا کر کے، اللہ کی ذات میں فنا کر کے اللہ کے مظہر بنے. تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو صحابہ اکرام کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ دیکھے تو اس سے بڑھ کر خوشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور کوئی بات نہیں تھی. یاد رکھو، صحابہ اللہ کو راضی کرنے کے مقام پہ پہنچ جانا، اللہ صحابہ سے راضی ہونا، صحابہ اللہ سے راضی ہو جانا، یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوشی کا راز ہے. اب اللہ راضی ہو تو جنت تو خادم بن کے آ جاتی. اللہ راضی ہو گیا تو جنت کیا بن کے آتی؟ خادم بن کے آ جاتی. خادم بن کے آ جاتی. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی جو ہے نا اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے میں ایک یہ مسجد کو ہے نا 100 کروڑ لگا کے ہیرے موتی سے چمکا دے تو مسجد بولتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہونے والے نہیں. ہاں میں فقیر بن کے اور میں ایک چند مٹھی بھر وہ جماعت کو نا فقیر بنا کے اگر کھڑا کر دیا تو وہ رسول اللہ کی خوشی کا باعث ہو سکتا. یہ مادی نعمتیں نہیں. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مادی دولت سے راضی ہوتے تو آج محمد بن سلمان سے سب سے زیادہ خوش ہونا تھا. آج مکے میں جو انتظامات ہیں جو سب چیزیں، ایسا نہیں. یاد رکھو، مسلمان چھٹائی پہ بیٹھ کے، مسلمان جھوپڑیوں پہ رہ کے شہنشاہوں کے تختوں کو الٹ دیا. شہنشاہوں کے تختوں کو الٹ دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخری میں وہ قوت پیدا کرے جو شہنشاہوں کے تختوں کو الٹ سکتی تھی. آج جو ہے مسلمان ارے ہمارے کو ہے نا یہ دین کے مولویاں وہ لوگ ہیں نا بڑے ہمارے کو ہے نا اللہ رسول تسبیحاں نمازاں بول بول کے نا انگریزوں نے کتنی ترقی بندی ہے دیکھے ہم لوگ جہاں کے ہاتھ پڑے ہوئے ہیں. ارے ایسا نہیں با، یہ لوگ کتنی بھی ترقی کریں تو آج ڈونلڈ ٹرمپ ہے، کروڑوں کے بنگلے میں رہتا ہوں گا، کروڑوں کے پلین میں اڑتا ہوں گا انہیں، مگر اس کا جو دل ہے یعنی ظالم بھیڑیے سے بھی ظالم سے بھی بدتر دل ہے اس کا. کیا وہ ترقی کس کام کی کام کی ہے؟ کیا انسان کو جسمانی فائدہ پہنچانے والی ترقی نہیں ہوتی. یاد رکھو. ہاں یہ سائنس کی ترقی کیا ہے؟ انسان کی ضروریات زندگی کو کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے، کچھ انتظام کرنے کے لیے سائنس کی ترقی ہے. ورنہ انسان کی اصل ترقی کیا؟ روحانی ترقی ہے. انسان کا جو دل ہے، یہ دل جو ہے نا اتنا نرم ہونا ہے جیسا ایک ماں باپ کا دل اپنے اولاد کے لیے، معصوم بچے کے لیے ماں باپ کے دل میں کیسی محبت، کیسی تڑپ رہتی، ایسا انسانیت کے لیے نا، ایسا سارے انسانیت کے لیے ایک مومن کا دل ایسا تڑپنے والا ہونا، ایسی محبت رکھنے والا ہونا. یہ مذہب کا مقصد ہے، یہ دین اسلام کا مقصد ہے. اور اس منزل میں انسانیت کو لانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی نہیں.
انسانیت کو اس مقام پہ پہنچانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی نہیں، یاد رکھو۔ تو بہرحال یہاں پہ ایک بات جو بتائے گئے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عطا اسی کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو وہ عطا کیا ہے؟ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والی ایک جماعت کو کھڑا کر دینا، وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا سب سے بڑا راز ہے۔ اب مسلمانوں کے سارا پھٹ جاتے ہیں، ہاں یہ انجمن والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ انجمن والے تھے کیا؟ انہوں کیسا ہو سکتے؟ سَتَفْتَرِقُ أُمَّةٍ عَلَىٰ 73 مِلَّةٌ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ قَالُوا مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ۔ یہ ایک ایسی مشہور حدیث ہے، ہر فرقے والا نے اپنی جماعت کے پر چسپا کر لے کے دوسری جماعت کو دوزخی ہم جنتی بتانے کا سے ہر فرقے والا سے اختیار کرتا۔ کیا بولتے معلوم؟ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہو گئے تھے، مسلمانوں میں یہاں پہ مسلمانوں میں 73 ہوں گے، ایک ناجی رہے گا، باقی سب دوزخی ناری رہیں گے۔ اس میں ایک کون ہے معلوم ہے؟ اب صحابہ سے پوچھے، صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ جماعت؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ رہے گی وہ جماعت ہے۔ یعنی جس کا رہبر میرے نقش قدم پہ ہونا، جس کے فالوورز، جس کو اطاعت کرنے والے صحابہ کے نقش قدم پہ رہنا، تو وہ جماعت ناجی رہیں گی۔ تو اب ہر فرقے والا بول رہا کہ اس کا جو رہبر ہے حضور کے نقش قدم پہ، اب اس کے ساتھ یا صحابہ کے نقش قدم پہ، تو پھر تم ہر جماعت والے حضور کو دیکھنا چاہ رہے نہیں چاہ رہے اپنی محفل میں؟ ہر جماعت والا دیکھنا چاہ رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محفل میں، مجبور ہے، دلائل نہیں، وہ عمل نہیں بتا سکتے اپنے رہبر کے اندر۔ دیکھنا تو ہر فرقے کی خواہش ہے، ما انا علیہ و اصحابی کے نمونے پہ۔ ایک ہے نا وہ کیا بولتے، احمد رضا خان صاحب کا ذکر ہوا تھا، تو وہ آخری کچھ ایام تھے، تو ان کی طبیعت تو اچھی تھی، پھر بھی مسجد سے ایسا 2 ہاتھ ساتھیوں کے ہاتھوں پہ ایسا کندھوں پہ ہاتھ رکھے پیر گھسڑتے ہوئے آئے مسجد کو۔ تو وہ عمل کو ہے نا بریلیاں اتنا ہے نا فخر سے بولتے کہ ہمارے احمد رضا خان صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت بھی نہیں چھوڑنا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو 2 صحابی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد تک آئے تھے، وہ سنت بھی نہیں چھوڑنا، بلکہ ایسا کندھوں پہ 2 لوگوں کے ساتھ کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آئے ہمارے احمد رضا خان صاحب، ایک سنت بھی نہیں چھوڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب بتاؤ کہ کندھے پہ ہاتھ رکھنے کی سنت تمہارے کو احمد رضا خان صاحب حضرت کو یاد رہے، تبلیغ، ہجرت، غزوات، جہاد کر کے پورا کفر ختم کرنے کی وہ سنت کہاں کہیں کو یاد نہیں رہے گئی؟ نہیں۔ تو مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ ہاں تمہاری خواہش الگ چیز ہے، مگر وہ پورے اوصاف بتانا الگ چیز ہے۔ تو بتانا ہے کہ اب اس حدیث کو اگر ہم یہ بول رہے کہ ہمارے حضرت اور ہمارے حضرت کے ساتھی عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نقش قدم پہ ہے، تو تم ایسا کیسا ہو سکتے ہو؟ تو پھر تم یہ حدیث کا بھی تم بھی دعویٰ نہیں کرنا، یہ حدیث کو اپنی جماعت پہ چسپاں نہیں کرنا کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ رہیں گی جماعت بول کے تم اپنے پر بھی نہیں لینا۔ مولانا مسئلہ موٹے انداز میں بولتے تھے، صحابہ کے نقش قدم والا وجود تو بتا لیں گے، انا کا وجود کہاں سے لاتے؟ میں بولنے والا وجود، جو حضور کے نقش قدم والا وجود کہاں سے لاتے؟ لا سکتے؟ معمولی بات ہے، زبان سے بول دینا، معمولی بات نہیں۔ ارے حضور کے نقش قدم پہ چلنا معمولی بات، امامت کے لیے تو حضور کے نقش قدم پہ آگے کیا بات، روزے رکھ لیے تو حضور کے نقش قدم پہ آگے کیا، ایک چھوٹی سنت ادا ہوئی تم سے، بس ہر سانس ہر لمحے کی سنت ادا ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انا بولنے والا وجود، اور وہی انقلاب برپا کر کے بتانا جو 1400 سال پہلے انقلاب ہوا تھا، وہ انقلاب برپا کر کے بتائے
تو مانا علیہ واصحابہ کا نمونہ پورا ہوتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ شاہد ہے انجمن کے حضرت قبلہ عالم اور حضرت قبلہ عالم کے ساتھیاں کہ کافروں کے ودیا نگروں میں زلزلے پڑ گئے۔ مبلغ جہاں جاتے تھے آریوں کے بڑے بڑے پنڈت ہو یا کرناٹک کے بڑے سے بڑے گروہ ہوں، بڑے سے بڑے مٹ پٹی کے اور جو ہے نا بڑے سے بڑے ہے نا مندروں کے کون سے بڑے گروہ ہوں، مبلغ سے منہ جوڑ کے بات نہیں کر سکتے تھے۔ جلسوں میں اگر بلا دیے، دلال جب دینا شروع تو مچھلی تڑپے جیسا پانی میں سے نکلی ہوئی مچھلی جیسا تڑپ کے اگر ہے نا انہیں مخلص رہا تو سن کے پیرا پڑتا تھا، مخلص نہیں رہا تو آدھے جلسے میں سے جانا میرے کو ٹائم ہو گیا نکل کے بھاگ جاتے تھے۔ بعض کا حضرت ناصر بولے میں مٹھوں میں جا کے حضرت میں پیغام دے کے میں ملنے آؤں تو نہیں میں نہیں ملتا، اگر انہوں آ رہے ہو تو مت چھوڑ کے چلے جاتا ہوں۔ کیا شان ہے حضرت قبلہ عالم کی، کون بتا سکتے با؟ ارے ہندو ہے نا گروؤں کے بڑے بڑے گروؤں کے ہے نا ان کے ودیا نگروں میں زلزلے ڈالنے والی کون سی ہستی بتا سکتے ہندوستان میں؟ خواجہ غریب نواز، یہ بڑے بڑے اولیاء کا نام ہے، کرامتوں سے کچھ بنا لیے لوگ مسلمان، دلائل سے نہیں بنا سکے، کرامتوں سے بنانا الگ چیز ہے، دلائل سے اسلام کو حجت کرنے والے۔ تو یہی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عطا ایسی کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ فقیروں کی جماعت ہے جو دین اسلام کے لیے، آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ مبلغین پوری زندگی لگا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زندگی لگا کے اسلام کی خدمت کرنا کوئی معمولی بات ہے کیا؟ آپ دیکھو تبلیغی جماعت میں، ارے 3 دن دو بھائی، وہ 40 دن 4 مہینے، عمر بھر میں 1 سال تو لگانا پڑے گا آپ کو، عمر بھر میں 1 سال تو لگانا پڑے گا۔ مگر یہاں پہ ایک مرتبہ لال جبہ ڈال لیا تو آخری سانس تک اس کو ہے نا رسول اللہ کے کام سے چھٹکارا نہیں، آخری سانس تک چھٹکارا نہیں۔ ارے کوئی ہے نا کوئی تلوار رکھ کے کام نہیں لیا جا رہا، کوئی موٹی موٹی تنخواہ دے کے لال جبہ پہنا کے کام نہیں لیا جا رہا، جبہ پہنے تو اور تنخواہ کٹ، جبہ پہنے تو اور مصیبتوں کے عذاب گلے میں، پھر کون سی چیز ہے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ جو لال کپڑے والوں کو میدان میں پھرانے کے لیے ایک شخص بھی ایک دن کا ذمہ دار نہیں، مبلغین کا ایک دن کا ذمہ دار نہیں۔ اگر مبلغین کا انتظام نہ کرے تو کوئی ایک شخص بھی نہیں مول صاحب آپ لباس پہن کرو، میں تمہارے گھر کا پورا انتظام چل رہا مگر آپ لباس نہ کو اتارو، کسی کی ہمت نہیں، یہ نہیں بول سکتے۔ تو یہ کس کا فیض ہے، کس کا اعجاز ہے؟ کون فقیری کو زندہ کیا؟ آج فقیری دنیا کے کون سے کونے میں ہے؟ کون سا مرشد ہے؟ آج پیران پیر بغداد سے لوگ جو ہے نا پیران پیر کا ذکر سن کے اتنے دیوانے ہو جاتے، اب فیض عبد کے اعتبار سے ان سے بڑا بزرگ تو کوئی بھی نہیں۔ کیا وہاں پہ ہے فقیری؟ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز ہے، ان سے بڑے ہندل ولی، سلطان الہند لقب پانے والے۔ آج دیکھو جا کے دیکھو خواجہ غریب نواز خانقاہ میں ایک فقیر ملیں گا کیا بات؟ ارے نہیں منگنے والے وہ فقیر نہیں، پیٹ کے ہاتھ منگنے والے فقیر نہیں، حکومتوں کے تختے لٹنے والے فقیر، دنیا کے نقشے بدلنے والا فقیر، یعنی ظالموں کو ہرانا ان کی نیندیں اڑا دینے والا فقیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تہجد میں روتے تھے، آنسو نکلتے تھے، سورے کس پہ ہوتا؟ اینٹ کا سرانہ رکھ کے سورے، نو سیکورٹی، کوئی سیکورٹی نہیں۔ قیصر کسریٰ کا جو شہنشاہ تھا، رومن امپائر جو تھا نا، اس کی نیندیں اڑا دیے، سو نہیں سک رہا امپائر جو ہے نا رومن کا امپائر، سو نہیں سک رہا۔ کیا آرام کے سامان نہیں ہوں گے سونے کا؟ کیا انتظام نہیں ہوگا؟ بولے شہنشاہ، بولے تو پوری کیسا انتظام نہیں ہوگا؟ اس کی نیندیں اڑا دی، اینٹ پہ سر رکھ کے سونے والا وجود اس کی نیندیں اڑا کے چھوڑ۔ تو یہ ہے فقیری۔ یہاں پہ حضرت قبلہ عالم 600 راجوں کو اسلام کی دعوت دیے، یہ فقیری چوگا پہننے والے، نو سیکورٹی، نو کوئی ہے نا ان کے پاس کوئی ہتھیار،
حکم ہو گیا جاؤ باؤ راجاؤں کے دربار میں بے خوف چل جائے، بے خوف چل جائے. خالی گلی میں آنکھیں بتا کے پہلوانی کرنے والے سے لوگ عمر بھر ڈرتے، مرا تو چلو بھی بلا گئے، بستی میں سے بلا گئے، نہیں تو پورا دم کر کے رکھا تھا ناک میں بول کے لوگ ایسا مت ایک ذرا سر پھرا ہے نا پہلوانی کرتا رہا. مگر پھر راجاؤں کو حاکموں کو کتنا سر پھرا ہونے رہتا ان کا. ویسے دربار میں ہم مولا کے حکم پہ چلے گئے. کون سی طاقت تھی با، کون سی ہمت؟ کیا مولا کسی کو تلوار رکھے ہوئے؟ اور گیٹ ہماری جب سے انجمن بنی 2 گیٹاں کھلے، پہلے تو اور گلیاں بھی آزو بازو گلیاں بھی بہت ہیں ہمارے باہر نکلنے سے، کسی کو باندھ کے نہیں رکھے حضرت اللہ. مگر کون سی چیز تھی وہ؟ عشق تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. عشق تھا، وہ پیدا کیا گیا، اس وجود نے پیدا کیا. ورنہ آج کتنے لوگ آئے حضور کی تعریف کرنے والے، پیدا کر سک رہے عشق حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پوری زندگی لگا دینا با. تو حضرت قبلہ نے یہاں پہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جو بولا اللہ تعالیٰ، یہی ایک جماعت ہے 1400 سال کے بعد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کر راضی کرنے والی کوئی جماعت نہیں. یاد رکھو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس جماعت سے بڑھ کر آسمانی مدد کسی کے ساتھ نہیں رکھا. یاد تاریخ گواہ ہے. حضرت قبلہ تحیتہم یوم یلقونہ السلام، جب تحیتہم اللہ کا تحفہ، تحیتہم یوم یلقون، یوم یلقون مطلب جب اس سے ملاقات ہوں گی، اللہ سے ملاقات ہوں گی، سلام، سلامتی، سلامتی. یہ ایسا یعنی سورج کی طرح ہے نا، یہ نشان ہے ہمارے ساتھ، سورج کی طرح نشان ہے. سورج دن میں سورج نکلا تو کوئی انکار کر سکتا کیا؟ ایسا سلامتی کا نشان ہمارے ساتھ رکھا اللہ، کوئی انکار نہیں کر سکتا. ارے ہمارے سے بڑھ کے دشمنہ کس کے ذرا بتاؤ. کون ہے آج تک کوئی تاریخ بتا سکتا کہ ہمارے اس لال جھبے والے کو کوئی قتل کر دیا ہو؟ نہیں بتا سکتا. تحیتہم یوم یلقون السلام، ہم سے بڑھ کر سفر کرنے والا کوئی نہیں. کوئی ایک تو بھی ایکسیڈنٹ میں مرنا نہ با، نہیں بتا سکتا. کوئی ایکسیڈنٹ میں نہیں مرا، ایک بھی نہیں مرا. اور حضرت قبلہ عالم کا دور 1924 سے اگر دیکھا جائے یا حضرت کی پیدائش سے دیکھا جائے تو دنیا میں انقلاب، کون سا انقلاب؟ لوگوں کے مرنے کا انقلاب، لوگوں کے قتل ہونے کا انقلاب. اتنا ڈیٹا ہے، اتنا ڈیٹا شاید وہ آپ کی پیدائش سے لے کر کسی اور دنیا کی تاریخ میں اتنا ڈیٹا نہیں جس میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں مرے ہو دنیا میں. فرسٹ ورلڈ وار کروڑوں انسان مرے، سیکنڈ ورلڈ وار کروڑوں انسان مرے. اور ہندوستان آزاد ہوا، پاکستان آزاد ہوا، ہندوستان کا ڈیوائڈ ہوا، لاکھوں انسان مرے. نظام کی حکومت گئی، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے. ایسے سینکڑوں واقعات ہیں. مگر قربان جائے اس وجود مبارک پر، مرد تو مرد، عورتوں تک کو بھی اللہ دھکا لگنے نہیں دیا. تو یہ کوئی معمولی وجود نہیں با. ہم لوگ جو ہے نا اس وجود سے جڑنے کے بعد جو ہے نا اپنے دنیاوی تقاضے پورے کر لینا، یہ ہماری بڑی نادانی ہے، بڑی نادانی ہے. ایسا ہی ہے جیسے ایک معصوم بچہ ابا کے سامنے ضد کر رہا، میرے کو چاکلیٹ ہونا، میرے کو چاکلیٹ ہونا، چاکلیٹ ہونا. ان کے کیا باپ خالی چاکلیٹ دینے کی حیثیت رکھنے والا ہے کیا؟ انہیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت دینے کی، مگر اس کی عقل چھوٹی ہے نا. اس کے بعد چاکلیٹ مانگ رہا انہیں، بسکٹ کیسے پیسے مانگ رہا، اس کی عقل چھوٹی ہے. تو وہ ایسا جا کے ختم بوسی کر کے دنیا کے مطالبے کر لیتے بڑے، تو معصوم عقل بچے کی عقل کے برابر ہے. ارے تم کو ایسا وجود ملا جس کے وجود سے ایسی روحانی قوت، ایسی فخری مانگنا جس سے قیصر و کسریٰ کی طاقت رکھنے والی حکومتیں کو تختہ الٹ جانا، یہ طاقت دینے والا وجود ہے، وہ تم کو مقامات دینے والا وجود ہے. ارے آج مسلمان پریشان ہے بھائی، دنیا کی ان کو مقابلہ کرنے کا کوئی ہتھیار ہی نہیں مل رہا. حضرت قبلہ نے ایک بات فرمائی، دجال کی تاریخ میں احادیثہ دیکھا، دجال کے حقائق میں 300 حدیثہ ملے، مقابلے میں ایک حدیث الفقر فقر والفقر ملے. دنیا کے ہر دجال سے بڑا تو ظالم دنیا میں کوئی بھی نہیں، یاد رکھو. اس کے مقابلے کے لیے جو ہتھیار ہے وہ فقیری ہے. آج سب مسلمانوں کے پورے علماء کا طبقہ ہو یا مشائخ کا طبقہ ہو، فقیری کا چیپٹر ڈیلیٹ. آج پورے دنیا کے مسلمان وہ چوتھے آسمان والے کے سے ضد میں آ کے نا اللہ کلام نہیں کرتا، اللہ بات نہیں کرتا. اب سارے مسلمانوں کو کیا بولتے ہیں؟ نہیں وہ حضور سے بات کر رہا، بس اب کسی سے نہیں بات کرتا، صرف کسی سے نہیں بات کرتا. اب بات ہی نہیں کرتا بولے تو کون سے بندے کے اندر جذبہ پیدا ہوگا اللہ سے کلام کرنے کی کوشش کرنے کا؟
کیا ہوتا معلوم؟ معصوم بچوں کو اسکول میں پڑھتے ہیں، بچوں کو چھوٹے ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، تم بڑے تو ڈاکٹر بن سکتے، دیکھو تم انجینئر بن سکتے ہو، چھوٹے رہے جب سے ان کو دماغ بٹھائے بڑے کو ڈاکٹر بنتے، بجائے اس کے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا دیکھ نہیں تو بڑا ہو گیا تو انجینئر نہیں بن سکتا، تو 10 کلاس پاس ہوا تو بس اس کے بعد آگے پڑھنے کی فکر نہ کر، پریشان نہ کر، اگر بولے تو ڈاکٹر بنتا کیا نہیں بنتا، اس کو مقصد دینا پڑتا۔ تو آج مسلمانوں میں ہے نا یہ جو جملہ بول دیے کہ اللہ کلام نہیں کرتا، یہ اتنا خطرناک زہر ہے کہ مسلمانوں کو سب اللہ سے کاٹ کے رکھ دیے، اللہ سے بے تعلق کر کے رکھ دیے، وہ جذبات ختم ہو گیا۔ انسان کے اندر جو اللہ سے ملنے کا جو شوق پیدا ہوتا ہے نا، ایسی دیوانگی پیدا ہوتی ہے اللہ سے کلام کرنے کے لیے، انہیں دنیا کی ہر نعمت چھوڑ کے اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر دیوانگی پیدا کر کے دیکھو، اللہ بات کرتا اللہ تعلق پیدا کرتا تو اس کے اندر بھی جنون پیدا کر کے دیکھو، پھر اللہ سے بات کرنے والا نہیں بنا تو بولو۔ اور اللہ سے جب تعلق ہوا تو وہی وجہ دنیا پہ غلبہ پا سکتا، ورنہ اللہ سے تعلق نہیں رکھ کے کس سے مقابلہ کرتے با؟ کون سی طاقت ہے تمہارے پاس، کون سا ہتھیار ہے؟ پورے ہتھیار میں دیکھے تو دشمنی سب سے زیادہ آگے ہے، تعداد میں دشمنی سب سے زیادہ آگے ہے، ہر معاملے میں دشمن سب سے زیادہ آگے تھا، سننے سے ایک ہتھیار وہ بھی فقیری کا، وہ بھی تمہارے پاس نہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے ہے نا حضرت قبلہ کا وجود پہ نے ہمارے پاس حضرت قبلہ کا وجود ہے، سب سے بڑا اللہ کروڑوں احسان ہے، اور اس وجہ سے فقیری مل رہی، پھر اس پہ کروڑوں احسان ہے۔ اب اس کے بعد اگر اس فقیری سے ہم فائدہ نہیں اٹھائے تو یہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ کروڑوں گنا ہے نا افسوس، کروڑوں گنا افسوس، اگر فقیری سے فائدہ نہیں اٹھائے، فقیری سے فائدہ نہیں اٹھاتا افسوس ہے۔ بہرحال ہے نا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا ہم جو مبین حضرات ہیں یا مبلغ حضرات ہیں، وہ اللہ سے حضرت قبلہ کے قدم بوسی کر کے اتنی شدید ہے نا یہ درخواست رکھے کہ اولین و آخرین میں جیسی ایمانی قوت اللہ دیا تھا، آج ہمارے اندر وہی ایمانی قوت پیدا کرے، اور اسلام کے دشمن جو دنیا کے کونے کونے میں جو اسلام کے دشمن جو کھڑے ہو گئے ہیں ان کا مقابلہ کرنے والا بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رب الحلیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جس پر تو نے انعام کیا۔ جب بھی مسلمان اس سبق کو بھلا دیے، مسلمانوں کی گردن پہ دجال کا طوق آنا شروع ہو گیا۔ اس سبق کو بھلا دیے، انعمت علیہم، جس پر تو نے انعام کیا، اس راستے پہ چلانے کا جب سبق بھول گئے، دجال کی دنیا کو دیکھ کے ارے اولیاء اللہ فقیروں کا نکو بھائی کیا ترقی ہے وہ کرے۔ اب دیکھو مسلمانوں کے پاس ملکوں کے ملک ہے، فوج کی فوج ہے، ہتھیار کے ہتھیار ہے، مگر دجال کا طوق گلے سے نہیں نکال سک رہے۔ حضرت قبلہ عالم کیا فرمائے بولے تو دجال کے مقابلے کے لیے، دجال کے انہیں سائنس میں ترقی کرا تو میں بھی سائنس میں ترقی کروں گا، انہیں چال بازی میں ترقی کرا تو میں بھی چال باز بن کے نمبر 1 چال باز بن کے ترقی کروں گا، انہیں دولت میں ترقی کرا تو میں بھی دولت میں ترقی کروں گا۔ اس سے دجال کا مقابلہ نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ دجال کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کا الٹا کرنا ہے، الٹا کرنا ہے۔ حضرت قبلہ نے دجال کہاں رہیں گا بولے، کہاں بولے تو سیدھی آنکھ سے مراد دین، بائیں آنکھ سے دنیا۔ انہیں دین کا اندھا ہے، اس کو دین نہیں معلوم۔ تو دین میں سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ فقیری ہے۔ تو دجال کے مقابلے میں فقیری اختیار کرنا۔ حضرت قبلہ اس کی دلیل کیا فرمائے؟ دجال دنیا طلبی سکھاتا ہے تو تم دنیا ترکی سکھاؤ۔ دجال تنگ لباس پہننا سکھاتا ہے تو تم ڈھیلے لباس پہناؤ۔ دجال بالا کٹانا سکھاتا ہے، تم بال چھوڑو، داڑھی بال چھوڑو۔ دجال محلیں بنانا سکھاتا ہے، تم جھوپڑیاں بنا لو۔ غرض دجال کی ہر عمل کی مخالفت کریں گے تو دجال مر جائے گا۔ اور حضرت قبلہ نے کیا فرمایا؟ شیر ببر انسان سے کئی گنا طاقت رکھتا، مگر وہ چیز اختیار کرنا جو شیر کو نہیں آتا، شیر کے پاس اس کا فن نہیں۔ وہ فن کیا ہے؟
جھاڑ پہ چڑھنے کا فن شیر کے پاس نہیں. جھاڑ پہ چڑھ گئے, نشہ نہ لگاؤ, مار دو. تو وہ جھاڑ کیا ہے؟ فقیری ہے. دجال کے پاس فقیری نہیں. مولانا محمد صاحب بولتے تھے دنیا خوب کمانے کے بیٹھے, دین کا کرنے کا اگر جذبہ آیا, دجال بتا بیٹا جو دنیا ہے اس میں پوری چھین لیتے تو ارے نکو صاحب نہیں ہوتا, نہیں میں بول دیا آئندہ میں احتیاط کرتا ہوں. دنیا چھین لے تو بولے تو ہٹا جاتا, نہیں بھائی بہت مشکل سے کتنے برسوں سے محنت کر کے اتنی دولت جمع ہے, اب آپ چھین لے تو کیسا؟ ہاں پھر وہ سنبھل کے بولو, ہاں سنبھل کے بولتا, آئندہ نہیں سنبھل کے بولتا. فقیر کے پاس چھیننے کا رہتا کیا بات؟ کون سا دھمکی دے کے ڈرائیں گے ہم فقیر کو؟ کچھ بھی ڈرا نہیں سکتا. مولانا محمد بھوکے رہتے, کھانا روک لیتے, بھوکے رہ کے کام کریں گے, کپڑے سے ننگے ہو کے کام کریں گے. بولنا چاہنا زمان سے ہمارا کون سا کام ہے؟ پہاڑا ڈھونے کا, زبان سے بیان کرنے کا ہے, حضور کا عشق بیان کرنے کا, حضور کی محبت پیدا کرنا ہے, بس ختم. اب حضور کی جو محبت جب ایک مومن کے بندے کے اندر پیدا ہو جاتی, انہیں بغیر ہتھیار کے دنیا میں لڑنے کے لیے میدان میں آ جاتا. تو بہرحال انعمت علیہم کی جو نعمت ہے, یہ نعمت کا خزانہ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس ہے, وہ فقیری کا خزانہ. تو اس کے دربار میں جب بھی قدم بوسی کریں گے, چاہے نوجوان مبین ہو یا مبلغ ہو, تو اس دربار سے وہ فقیری مانگو جو سابقون اولین مبلغین کی تھی, جو ہاں پہ بدا میں جو سابقون اولئک هم المقربون. ان مقربین کا ہے نا ایمان مانگنا, ان مقربین کی نا فقیری مانگنا, ان مبلغین کا جو ہے نا تقرب ہے نا اللہ سے, جو تقرب تھا وہ تقرب ہے نا اللہ سے مانگنا. ایسا نہیں کہ بھائی بس ہے تھوڑا بہت مانگ لیے, تھوڑا بہت کر لیے, تھوڑا بہت بول کے نہیں. دنیا کے معاملے میں کیا لالچ رہتی ہے, کتنا بھی کما تو کم ہی رہتا, کتنا بھی کماؤ کم ہی رہتا. دین کے معاملے میں بس تھوڑا بہت کر لیے, بس اللہ کو اللہ ہمارے کو سزا دینے والا, کو جنت تو تھوڑی دن, ایسا نہیں. تمہارا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا اللہ کو فائدہ. تم فقیری میں کمال حاصل کریں گے, دنیا کو فائدہ نہیں ہوگا مگر اللہ کو فائدہ ہوگا, اللہ کے رسول کو فائدہ ہوگا. تمہاری فقیری کمال کو پہنچے تو دین اسلام کو فائدہ ہوگا, حضور کی امت کو فائدہ ہوگا. جب حضور کی امت کو تم اپنے فقیری سے فائدہ پہنچیں گے تو سب سے زیادہ خوش ہونے والی کس کی روح ہے؟ آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے. اور ایک مومن کے لیے حضور کو خوش کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی کی اور کوئی خوشی ہو سکتی کیا؟ نہیں ہو سکتی. ایک رسول اللہ کو راضی کرنے سے بڑھ کر ایک مومن کی زندگی میں کوئی خوشی کا معاملہ نہیں ہو سکتا. اگر واقعی میں انہیں حضور کا عاشق ہے تو اس کو وہ مقصد سمجھ میں آتا, ورنہ اگر حضور کا عشق نہیں رہا تو اس کو مادی دولت جس کے لیے معنی رکھتی, بیوی بچے اس کے لیے معنی رکھتے, دنیا کی عائش آرام اس کے لیے معنی رکھتے, مگر جو اس کا سینہ حضور کے عشق سے بھرا ہوا ہے اس کے لیے ایک ہی چیز کے رسول اللہ میرے سے خوش ہو جائے. جیسا ایک پاک دامن عورت سوا اپنے شوہر کو راضی کرنے کے اس کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا, ایسا عاشق رسول کا سوا رسول اللہ کو راضی کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. بارک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد المولا شان.